حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے بنو امیہ قبیلے سے تھا، جو عرب کے معزز اور مالدار خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام کی ابتدائی صدی میں گزرا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور حضرت معاویہ نے بھی اسلام کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ کو شام کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہاں انہوں نے اپنی انتظامی صلاحیتوں اور سیاسی حکمت عملی سے شام کو ایک مضبوط اور مستحکم صوبہ بنا دیا۔ حضرت معاویہ نے شام کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں اسلامی حکومت کو مضبوط کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، تاہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریظی اور اختلافات سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس صلح کے نتیجے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے اسلامی دنیا کا خلیفہ تسلیم کیا گیا اور اموی خلافت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے وسعت پائی اور کئی اہم فتوحات حاصل کیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں اپنی حکمرانی کو مضبوط کیا اور اس علاقے کو ایک مستحکم اور خوشحال صوبہ بنایا، یہاں کے لوگوں کو امن و امان فراہم کیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں شام ایک فوجی اور سیاسی مرکز بن گیا، جو بعد میں عمومی خلافت کا دارالحکومت بھی بنا۔ آپ کا دور حکومت فتوحات اور غلبہ اسلام کے حوالے سے شاندار دور حکومت رہا۔ آپ نے بحر اوقیانوس، سندھ اور افغانستان تک اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی آپ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے اور آپ نے رومیوں کو شکست دیتے ہوئے طرابلس، اموریا، انطاکیہ، بلتیا، ترتوس، سکلیا اور کئی اور علاقوں کو اسلام کی حدود میں شامل کر دیا۔ سب سے پہلی بحری لڑائی بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے لڑی، جس میں سپرس کو فتح کیا گیا اور رومیوں کو زبردست شکست دی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں آپ نے کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے بہت سے صحابہ کرام اور تابعین دمشق پہنچے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے ترقیاتی کاموں کو جاری رکھا اور مزید نئے امور بھی انجام دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسپتال دمشق میں قائم کیا۔ سب سے پہلی اسلامی بحریہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ جہاز سازی کے لیے کارخانے بنائے گئے اور دنیا کی سب سے طاقتور رومن بحریہ کو شکست دی۔ آب پاشی کے لیے اسلامی دور میں سب سے پہلی نہر کھدوائی گئی، ڈاک کا جدید نظام قائم کیا، سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا حکم دیا، انتظامیہ کو بلند کیا اور عدلیہ میں انتظامیہ کی مداخلت کو بھی روک دیا۔ آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر نفع و سود کے جاری کیے، جس سے تجارت و صنعت کو فروغ ملا۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کی اور چند نئے قلعے تعمیر کروائے۔ آپ نے رومیوں کے خلاف 16 جنگیں لڑیں۔ کئی اور بھی ترقیاتی کام آپ کے دور میں سر انجام دیے گئے۔ 32 ہجری سے 56 ہجری تک اسلامی فتوحات کے نمایاں سال شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اسلامی ریاست میں امن و امان قائم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مخالفین کے خلاف سخت کارروائیاں کی، بغاوتوں کو دبانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ حضرت معاویہ کی حکومتی پالیسیوں نے اسلامی ریاست کو اندرونی انتشار سے بچائے رکھا اور عوام کو امن و امان فراہم کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا اور متنازع اقدام یہ تھا کہ انہوں نے خلافت کو موروثی بنا دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا، جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم تبدیلی تھی۔ موروثی خلافت کے قیام نے بعد میں آنے والی اسلامی خلافتوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت معاویہ کی خلافت کو موروثی بنانے کے فیصلے پر بعد میں آنے والے علماء اور مورخین نے شدید تنقید کی۔ ان کے اس اقدام کو اسلامی خلافت کے اصولوں کے خلاف سمجھا گیا اور یہ کہا گیا کہ خلافت کو اہل اور مستحق افراد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ موروثی بنیادوں پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کے خلاف سخت اقدامات کیے، جن میں بعض صحابہ کرام کے ساتھ سختی برتنا بھی شامل تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی ریاست کے اندرونی انتشار اور اختلافات بڑھ گئے۔ حضرت معاویہ کی حکمت عملیوں نے اسلامی معاشرت میں اختلافات کو گہرا کیا اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی خلیج پیدا ہوئی۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکاروں نے حضرت معاویہ کی خلافت کو قبول نہیں کیا۔
اور ان کے خلاف بغاوتیں کی۔ حضرت معاویہ نے ان بغاوتوں کو دبانے کے لیے سخت اقدامات کیے، لیکن ان کی حکمت عملیوں نے مخالفین کے دلوں میں بغض اور نفرت کو جنم دیا۔ 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو دمشق میں دفنایا گیا۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک متنازع لیکن اہم دور ہے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے وسعت پائی، انتظامی اصلاحات ہوئیں اور خلافت کی مرکزیت کو مضبوط کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملیوں، کامیابیوں اور ناکامیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمرانی میں انصاف، حکمت عملی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ریاست کی بنیادیں مضبوط رہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے دور خلافت کے اثرات آج بھی اسلامی تاریخ میں محسوس کیے جاتے ہیں۔